السلام علیکم، اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق میانہ کی زیر صدارت اجلاس میں نیو ایئر اور بسنت کے سیکیورٹی پلان کا جائزہ لیا گیا۔ سی سی پی او نے نیو ایئر اور بسنت پر ہوائی فائرنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی، ون ویلنگ، ہاٹ سپاٹ پر اضافی نفری اور کڑی نگرانی کی ہدایت کی ہے۔ بسنت پر بغیر سیفٹی وائر موٹر سائیکل چلانے پر پابندی بھی عائد کی گئی اور منشیات کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم بھی دیا گیا، جبکہ شہری آگاہی کے لیے مساجد کے پلیٹ فارم کے مؤثر استعمال کی ہدایت بھی کی گئی۔ سول لائنز ڈویژن میں نیو ایئر نائٹ پر بھرپور کارروائیاں کی گئی۔ گجرپورہ اور گڑھی شاہو پولیس نے ہوائی فائرنگ میں ملوث 29 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی سول لائنز چودھری اسر علی کے مطابق ملزمان کے قبضے سے 3 رائفلز، 3 پمپ ایکشنز اور 23 پسٹل بمہ گولیاں برآمد کی گئی، جبکہ غیر قانونی اسلحے کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن اور ایس ایچ اوز کو شاباشی بھی دی گئی۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران کے احکامات پر ایس پی کینٹ اخلاق اللہ تارڑ کی سربراہی میں نیو ایئر نائٹ پر ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ کینٹ ڈویژن کے خلاف مختلف علاقوں سے 36 ملزمان گرفتار کیے گئے، جن کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات جاری ہیں، جبکہ آتش بازی پر 9 مقدمات بھی درج کیے گئے۔ محکمہ ہاؤسنگ پنجاب کے مطابق واسا لاہور کی سال 2025 کی مجموعی کارکردگی مؤثر اور تسلی بخش رہی۔ اعلامیہ کے مطابق بلنگ اور مالی وصولیوں میں 100% ہدف حاصل کیا گیا، جبکہ پانی کے معیار کے 99% سے زائد نمونے معیاری قرار پائے گئے۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے اور ایل ڈی پی فیز 1 مکمل جبکہ فیز 2 تیزی سے جاری ہے۔ جوہر ٹاؤن شادیوال میں چیئرپرسن نواز شریف لور گروپ عظما عامر بٹ نے ٹرک اڈے کا دورہ کر کے ڈرائیور سے ملاقات کی، اسموک کے تدارک سے متعلق آگاہی بھی دی۔ عظما عامر بٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور سینئر وزیر مریم اورنگزیب کے اسموک فری پنجاب ویژن پر عمل درآمد جاری ہے۔ اسموک کی بڑی وجہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں، لہٰذا ایمیشن ٹیسٹ لازمی کروائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں اور محکمہ ماحولیات کی کاوشوں سے رواں سال اسموک میں نمایاں کمی آئی ہے، جبکہ اس موقع پر احتیاطی تدابیر کے پیمفلیٹس اور ماسک بھی تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے سال نو 2016 کے آغاز پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے نئے سال کو عوامی خدمت، تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا سال قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں ڈپٹی چیف رپورٹر سید شہباز کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے عزم ظاہر کیا کہ ضلعی انتظامیہ عوامی مسائل کے حل کے لیے سارا سال فیلڈ میں متحرک رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کی بہتری کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے سخت مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ڈی سی لاہور نے واضح کہا ہے کہ میونسپل سروسز اور گرین انیشیٹوز کے ذریعے لاہور کی تاریخی حیثیت بحال کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہدف لاہور کو جدت اور روایات کا حسین سنگم بنانا ہے اور شہری کو ترقی کے سفر میں شامل کرنا ہے۔ محکمہ واسا کی سب ڈویژن سبزہ زار میں انتظامی غفلت سامنے آ گئی ہے، جہاں ایس ڈی او نعمان سرور کی نااہلی کے باعث 8 سے زائد ملازمین ڈیوٹیاں سر انجام نہیں دے رہے، ایسا ہی انکشاف ہوا ہے۔ یہ سب آخر کیا معاملہ ہے؟ تفصیل بتائیں گے چیف رپورٹر سید صدیق رضوی، جو اس وقت ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں۔ جی بالکل، محکمہ واسا کی سب ڈویژن سبزہ میں ایس ڈی او نعمان سرور کی نااہلی، لاپرواہی، غفلت اور مبینہ کرپشن کی وجہ سے 8 سے زائد ملازمین ڈیوٹیاں سر انجام نہیں دے رہے، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خواتین اور 2 مرد جو ہیں ان کا ایک یونین کے اعلیٰ عہدیدار سے قریبی تعلق ہے، جس کی وجہ سے ایس ڈی او نعمان سرور ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہے۔ اس حوالے سے مزید بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ سبزہ زار سب ڈویژن میں ملازمین کی بہتات ہے اور لیکن ڈیوٹی پر فیلڈ میں کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ تمام افراد 100 میں سے 60% لوگ جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، جس پہ مبینہ طور پر ایس ڈی او سبزہ زار جو ہیں وہ اس میں ملوث بتائے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی آپ کو بتاتے چلیں، ایم ڈی واسا غفران احمد نے ان شکایات پر 20 سے زائد افراد کو مختلف سب ڈویژن میں تعینات کیا تھا، جو کہ انہوں نے دوبارہ پھر اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر اپنی ٹرانسفر سبزہ زار اور اقبال ٹاؤن ڈویژن میں کروا لی تھی۔ سید صدیق رضوی، چیف رپورٹر، اسپیشل ٹی وی، لاہور۔
साहिवाल में प्रेस क्लब के उम्मीदवार सदर राना जावेद निसार ने स्पेशल टीवी से गुफ्तगू में कहा कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है और प्रेस क्लब को सियासी असर व रसूख से बालातर होकर सहाफ़ियों के मुफाद में काम करना चाहिए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, तफसील बताएंगे राना सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिवाल मौजूद हैं, हम सदर प्रेस क्लब के उम्मीदवार राना जवेद निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2022 में इन्होंने जो प्रेस क्लब भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा था, तो उस वक्त इन्होंने डोर संभाली थी प्रेस क्लब को आबाद करने में, और इनका बड़ा अहम रोल है। इन्होंने अपने पास से पैसे लगा के सहाफ़ियों को एक छत तले इकट्ठा किया। तो एक दफ़ा फिर आज जो सालाना इंतखाबात हैं उस हवाले से जो राना जवेद निसार साहब हैं उनसे जानेंगे कि वो इस इलेक्शन जीतने के बाद क्या लाएअमल अपनाएंगे सहाफ़ियों के लिए और सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए। जी अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी राना साहब, आपने अब यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 2022 में दोस्तों ने मुझे कहा कि आप इसको लीड करें ग्रुप को, और हमारे इलेक्शन हुए प्रेस क्लब के, और दोस्तों ने मुझे भारी अक्सरियत से उसमें कामयाब किया। उस वक्त प्रेस क्लब बंद था, और प्रेस क्लब में जो है तो मुकम्मल तौर पर वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ पे इवन खिड़कियाँ तक भी जो हैं वो भी उखाड़ के ले गए हुए थे, कोई वायरिंग नहीं थी, वहाँ पे बैठने का कोई निज़ाम नहीं था, और उसके अलावा वो सील था। बड़ी कोशिशों के बाद हमने उसको प्रेस क्लब को खोलने में कामयाब हुए। तमाम दोस्तों का तावन उसमें शामिल हाल रहा। उसमें भी बहुत सारे और लोग भी थे जो इस वक्त प्रेस क्लब के मेंबर भी हैं, तो उन्होंने कोशिश की कि ना ही खुले, मगर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। उसके बाद मैंने अपने तौर पर दोस्तों के साथ मिलकर हमने प्रेस क्लब को अच्छी तरह से तज़ीन व रइश की, उसको एक बैठने के काबिल जगह बनाई। पहले दिन जब हम गए तो वहाँ पे एक कमरा भी बैठने के लिए, एक कुर्सी भी वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने वहाँ पे काम किया। उस वक़्त मेंबर्स की तादाद 60 के करीब थी। तो मैंने सबसे पहली शर्त तो ये रखी कि प्रेस क्लब हम उस वक्त खोलेंगे जब हम जो उस वक्त वर्किंग जर्नलिस्ट थे तो उनको हम मेंबरशिप देंगे। तो सबसे पहले 37 मेंबर्स ने उस वक्त अप्लाई किया हमारे पास मेंबरशिप के लिए, तो हमने उनको मेंबरशिप दी प्रेस क्लब के लिए। उसके बाद ये हुआ कि मेरी कारकर्दगी को देखते हुए हमारे अच्छे तल्लुकात थे इंतज़ामिया के साथ, भी हमें सपोर्ट मिलती रही। तो हमें मोहसिन नकवी साहब के दौरे हुकूमत में हमें प्रेस क्लब के लिए 50 लाख रुपये जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुहैया किए, जो कि सबसे ज़्यादा थे ज़िला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि सबसे ज़्यादा पैसे हमें दिए गए। तो उस वक़्त मोहसिन नकवी साहब ने मुझे कहा कि ये पैसे मैंने आपको दिए हैं, कि मैंने आपका सुना है कि आपने पहले बहुत काम किया है, तो मेरा पैसा ज़ाया नहीं होना चाहिए। मैंने प्रेस क्लब में काम किया। हमने एक मोहसिन नकवी हॉल के नाम से एक हॉल उसको रेनोवेट किया, वहाँ पे टाइल्स लगाई, वहाँ पे बेहतरीन चेयर्स का इंतज़ाम किया। उसके अलावा 3 ऑफिसेस जो है वो सदर, जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन के ऑफिस की रेनोवेशन की, वहाँ पर सब जगह पे एसी लगवाए। आपने वहाँ सोलर सिस्टम लगाया, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काफ़ी काम किया, और इंतज़ामिया में प्रेस क्लब का मेयार बुलंद किया। इस हवाले से बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त प्रेस क्लब में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और बड़ा अच्छा वो काम कर रहा है। उसके अलावा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ पे लगा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मेरे 3 साल दौर में मुख्तलिफ वज़रा ने यहाँ पे विज़िट किया। DPO साहबान ने, RPO साहबान ने, कमिश्नर साहबान ने, कमिश्नर साहब ने हमारे मोहसिन नकवी हॉल का इफ्तिताह भी किया। तो मैंने सहाफ़ियों की फलाह और बहबूद के लिए जितना कुछ मेरे ज़ाती तौर पे मैं कर सका हूँ वो मैंने किया है। जी, ये हमारे साथ थे साबका सदर और अब उम्मीदवार हैं सदर के राना जवेद निसार साहब, और वाकई ये कोई ढक्की छपी बात नहीं है। जब इन्होंने प्रेस क्लब में दाखिला किया तो उस वक्त प्रेस क्लब सील था, खिड़कियाँ दरवाजे गायब थे, और भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा था उस वक्त। तो अब जो सूरत हाल है कि प्रेस क्लब को आबाद कर दिया, सहाफ़ियों को छत तले इकट्ठा किया गया। मैं अक्सर दोस्तों के, मैं किसी की पार्टी नहीं इस मामले में, इंटरव्यू सुनता हूँ कि जी जो सिर्फ मेंबर होंगे उनके लिए हम कुछ करेंगे। राना जवेद साहब वाहिद वो सदर प्रेस क्लब रहे हैं जिन्होंने इनसे आने से कबल जो प्रेस क्लब के हालात थे वो सारे शहर को पता है। इन्होंने प्रेस क्लब को पहचान दी, सहाफ़ियों को एक छत तले इकट्ठा किया, और जो लोग किसी मुश्किल में थे उनका भी साथ दिया सहाफ़ियों का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो दोस्त सहाफ़ी हैं, जो वोटर हैं, वो भरपूर साथ दें इनका, इनको कामयाब करें ताकि दोबारा फिर उसी तरह प्रेस क्लब को आबाद किया जाए। जी। 2022 में 222 मेंबर्स ने 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 222 मे
بہت شکریہ صدام حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ سال 2025 میں ریسکیو 1122 کو مجموعی طور پر 4,17,000 فون کالز موصول ہوئیں، جن میں 76,000 ایمرجنسی کالز شامل تھیں۔ بروقت کارروائیوں کے دوران 83,000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا، جن میں 33,000 کو موقع پر ابتدائی طبی امداد اور 45,000 کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ موٹر بائیک ریسکیو سروس نے 3.28 منٹ اوسط رسپانس کے ساتھ 29,000 مریضوں کو فرسٹ ایڈ فراہم کی۔ ریسکیو ٹیم نے سیلاب کے دوران 1,693 افراد اور 393 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر رانا اعجاز احمد نے عوام سے دھند اور سردی میں احتیاط برتنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ لاڑکانہ میں عوام نے سال 2025 کو مشکلات، مہنگائی اور بے روزگاری کا سال قرار دے دیا۔ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ تفصیل بتائیں گے آفتاب سلطانی۔ جی آفتاب بتائیے۔ جی ناظرین السلام علیکم، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لاڑکانہ شہر میں موجود ہوں، آپ کا دوست آفتاب رحمان سلطانی۔ جی آپ کو میں بتا دوں آج سال کا آخری دن ہے 31 دسمبر، اور آپ کو یہ بھی بتا چلوں میرے ساتھ موجود ہے لاڑکانہ کا ویاپاری مہیش کمار، جو ان سے بات کریں گے کاروبار کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اور 2025 کیسے سال گزرا لاڑکانہ کا، کبھی کدھر خوشیاں ماتم میں تبدیل ہو گئی، کوئی خوشیاں 2025 کسی کو نصیب ہو گئی، لیکن اس حوالے سے آج کا جو ہم بات کریں گے 2026 کیسے سال رہے گا، اس میں کیا ہوگا انتظامیہ۔ 2025 تو عوام بالکل ہی مہنگائی میں ہر چیز میں ڈوب گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں لگتا ہے کہ 2026 بھی کوئی عوام کے لیے خوشحالی آئے گی یا حکمران عوام کے لیے کچھ نکالیں گے۔ یہ 2025 ہو، 26 ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا ہے۔ آئیے تو ہمارے ساتھ تاجر بھی ہے لاڑکانہ کا، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی میں فیصلہ۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ خیریت؟ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ سر دیکھا جائے تو 2025 اس میں کافی کم و بیش ہمیں تکلیفیں بھی محسوس ہوئیں، اور یہ حالات کے مد نظر آپ نے دیکھا یہ کبھی رابری، لوٹ مار، یہ کڈنیپنگ، یہ سب تقریباً 2025 میں کم نہیں ہوئے۔ امیدیں ہم لگائے بیٹھتے ہیں کہ نیا سال اچھا آئے گا، ہم آگے جائیں گے، اچھے کام ہو گئے، مگر دن بدن ہمارے ملک کے حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا۔ 2026 آپ کاروبار کے لیے یا 2025 کاروبار کے لیے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مہنگائی کے لیے آپ کا بزنس کیسے جا رہا ہے؟ لوگ جو آپ سے خریداری کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ کو کہ پیسہ ہے نہیں ہے، آرڈر نکل رہے ہیں نہیں نکل رہے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں سر، پہلے کی طرح اس سال لاڑکانہ کا بزنس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے یا صرف یہ اپنے ادھر ہی محدود ہو گیا ہے؟ ڈوب چکا ہے سر کاروبار میں، وہ آج کل مزہ نہیں ہے۔ ہماری معیشت کو دیکھ لیں، بڑی بڑی کمپنیاں یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اور مارکیٹ میں جب پیمنٹیں کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ صحیح اناج کا ریٹ نہیں ہے، بہت مہنگائی ہو گئی ہے، یعنی ہر کسان بہت پریشان ہے۔ اب ان کی کنزپشن ہوگی، وہ پیسے آپ مارکیٹ میں پھینکیں گے تو ہمارے پاس آئے گا، ہم کاروبار کر کے آگے نکل سکیں گے۔ بہت سی تکلیفوں کا سامنا ہم نے کرنا پڑا ہے، اور ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا۔ 2026 میں اچھے دن کی امید ہے ہمیں، اور آگے جائیں گے رکھو اللہ پہ، اچھے خوشحالی کی طرف جانے کی امید ہے ہمیں۔ جی ناظرین آپ نے دیکھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اور کے ساتھ۔ آفتاب سلطانی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خیرپور میں سول ہسپتال کی دوسری منزل پر گدا گاڑی موجود ہونے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شہری حیران ہے کہ گاڑی وہاں کیسے پہنچی، اور ہسپتال انتظامیہ سے فوری وضاحت کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت سے فوری نوٹس لے کر کارروائی کا بھی مطالبہ سامنے آیا ہے۔ لیاقت پور میں تھانہ سٹی پولیس نے سیم نالہ عثمان کالونی کے قریب چھاپہ مار کر ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا۔ تفصیلات کے مطابق ملزم کے قبضے سے 24 لیٹر منشیات برآمد ہوئی، جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ جھرکی میں معمولی بارش کے بعد جھرکی کی شہر کی گلیاں، سڑکیں اور رہائشی علاقے پانی میں ڈوب جاتے ہیں، جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسکول، ہسپتال اور تجارتی مراکز متاثر ہوتے ہیں، جبکہ آمد و رفت مفروض ہو جاتی ہے۔
شہری متعلقہ اداروں سے نالوں کی صفائی اور نکاسی آب کے مستقل حل کا مطالبہ کر رہے ہیں تاکہ شہر بارش میں دریائی مناظر اختیار نہ کرے۔ پورپری میں سائٹ میونسپل کمیٹی کے ناقص خدمات کے خلاف مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین نے بھٹائی واٹر سپلائی میں مٹی جمع ہونے اور ٹینکر مافیا کی مہنگی فروخت پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے میونسپل کمیٹی اور ضلع انتظامیہ کے خلاف سخت نعرے بازی کی ہے۔ شہریوں نے خبردار کیا کہ اگر بنیادی سہولیات فراہم نہ کی گئیں تو ڈی سی آفس تک پیدل مارچ کیا جائے گا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔